آج وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے حق میں بات کریں۔ میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کے ذریعے جس طریقے سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بھی غلط ہوا۔ لیکن جو اس کو غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے وہ منافق ہے، اور وہ بھی منافق ہے جو اسے غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے۔ ہم تو کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے تھے، اور یہ 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں، اپنا وقت پورا کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی جو چیئرمین نیب کی کارستانی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے ساری عورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کو پروٹیکشن کس نے پرووائڈ کی ہوئی تھی؟ ایک اس شخص نے جو کہتا تھا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اس گنڈے کو، اس دہشت گرد کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں پھینکنے کے لیے۔ آج وہ ایک ایک کر کے تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوا ہے نا، تو ایک ایک کر کے ساری عورتیں باہر آ رہی ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہ کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ 70 سال کے بابے ہیں، ان کی بچیوں کی بھی آگے سے بچیاں ہیں، یہ بے شرم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں اور بچیوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے؟ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے کیس میں، وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے۔ ان سارے لوگوں کے حق میں کون بندہ وی لاگ بناتا تھا؟ عمران ریاض خان صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کا اپنی جگہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ ہے۔ تو رہ گئے فوج کا معاملہ، تو فوج اب خود اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، ٹرولنگ نہ کریں، ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ اب وہ پیچھے ہٹیں، لیکن ایک دن میں تو نہیں ہٹیں گے، ظاہر ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ہٹنے میں۔ تو یہ مداخلت والی جو بات ہے نا، مداخلتیں آپ نے ساری انجوائے کی ہیں۔ آج آپ کے خلاف مداخلت ہوئی ہے تو آپ کو مداخلت نظر آئی ہے، یہ تو مداخلت تو 2011 کے لاہور کے جلسے سے شروع ہوئی ہے۔ وہ تو یہ تو آپ خود، وہ ریٹائرڈ جو ایکس تھے ISI کے چیف، انہوں نے خود مان لی ہے تقریر کے دوران کہ سارا کام ہم نے ڈلوایا ہے۔ سلام ہے جی ان وکیلوں کو، ان جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، سول سوسائٹی کو۔ اور کسی دیندار بندے میں اتنا ایماندار آدمی کوئی نہیں نکلا جتنا یہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلاء کے اندر موجود ہیں، کہ جو اس زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو عمران خان صاحب کی سرکردگی میں ان کی حکومت کر رہی تھی اس کی مخالفت کرتے تھے، آج وہی صحافی، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہوں، اعزاز سید ہوں، اسد طور ہوں، ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہوں، شاہ زیب خانزادہ ہوں، ایمان مزاری ہوں، ان لوگوں نے اپنا موقع وہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ افیکٹ ہی ہیں ان لوگوں کے۔ تو میں تو بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بندے سے آپ توقع ہی نہ کریں۔ جو بھی بندہ آپ کو مذہب کا نام لیتا ہوا نظر آئے نا پولیٹیکل لیڈرز میں، سمجھ لیں آپ کے ہاتھ 2 نمبری کرنے لگا ہے، بالکل وہ مذہب کی آڑ میں چھپ رہا ہے۔ کیا پاکستانی فوج کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے؟ جی، جب تک PTI کی حکومت تھی اس وقت تک اجازت تھی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ان کو مداخلت کا کہتے رہتے تھے، اپنی مرضی کے الیکشن کرواتے رہتے تھے، سینٹ بھی جیتتے رہتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے۔ جب سے عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے اب ان کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب دیتا ہے نا؟ ہاں، اس ٹائم جب ہم کہتے تھے تو کہتے جی ولی بھائی، جس آپ کو نہیں پتا جہاں پہ فوج کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوں نا جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تو وہ ملک سلامت نہیں رہتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو بالکل صحیح بات کی تھی آئین کے مطابق کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن آپ کے جو شریف صاحب ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے جو شریف حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عمران خان شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہے۔ نواز شریف اور زرداری نے تو کبھی فوج کو امریکن ایجنٹ نہیں کہا۔ تو چھوڑ دیں یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ آج وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے حق میں بات کریں۔ میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا کہ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا، ابصار عالم کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اسد طور کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وہ جو ظلم پر مبنی آرڈیننس تھا جو آج ان کے گلے کا پھندا بن جانا تھا اگر اطہر من اللہ وہ فارغ نہ کرتا، پی کا آرڈیننس جو نامزد کیا تھا پچھلی حکومت نے، بغیر ضمانت کے 6 مہینے آپ کو اندر ڈالنا تھا، بعد میں کہنا تھا سوری سر غلطی لگی ہے۔ یہ سارے آج اندر ہونے تھے۔ اس وقت اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا ایکشن نہ لیتے، اور ان کی اس زمانے میں انہوں نے ٹرولنگ کی کہ یہ نون لیگ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور آج PTI کے لیے اگر پناہ گاہ کوئی بنی ہوئی ہے نا تو اطہر من اللہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے وہ غلط بنی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے،
لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ نے اپنے زمانے کے اندر کیا کیا. یہ آپ کے گلے کا پھندا بننا تھا. شکر کریں کہ اس زمانے میں چیف جسٹس نے یہ ایکشن لیا اور یہ آپ کے گلے کا پھندا نہیں بنا. لہذا یہ جو آج کل پھندے بنے ہوئے ہیں نا, تو رکو ذرا, صبر کرو. اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں, انہی عمران ریاض خان صاحب کے, یہ ان وی لاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آپ کی کس عقیدے کو ہم درست مانیں؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ بریلویوں کا بزرگ نکل آئے قبر سے تو دیوبندی کہتے ہیں شرک, دیوبندیوں کا نکل آئے تو کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہوا. تو یہ اپنے بیانات کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں. عمران خان صاحب موجودہ آرمی چیف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے, آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ لگا رہے آپ اس کی تعریفیں کریں اور جب وہ آپ سے ہٹ جائے تو آپ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں, پورے ادارے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا, سپریم کورٹ کے ذریعے جس طریقے سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا, بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ بھی غلط ہوا. لیکن جو اس کو غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے وہ منافق ہے, اور وہ بھی منافق ہے جو اسے غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے. ہم تو کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے تھے, اور یہ 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں, اپنا وقت پورا کریں, تو پھر انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو چیئرمین نیب کی کارستانی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ایک ایک کر کے ساری عورتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پروٹیکشن کس نے پرووائڈ کی ہوئی تھی؟ ایک اس شخص نے جو کہتا تھا میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اس غنڈے کو, اس دہشت گرد کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں پھینکنے کے لیے. آج وہ ایک ایک کر کے تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوا ہے نا, تو ایک ایک کر کے ساری عورتیں باہر آ رہی ہیں نا, وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اس وقت صرف شاہ زیب خانزادہ اس پوائنٹ آف ویو کو اٹھائے ہوئے تھا, اس کے پروگرام پہ بندی لگانے کی کوشش کی, جیو کو بند کروانے کی کوشش کی. میر شکیل الرحمان کو ایک جعلی کیس کے اندر, یہ سپریم کورٹ نے بتایا, یہ میرا نہیں کہنا, اندر ڈلوایا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیئرمین نیب کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا. آج وہ ڈھیلا ہوا ہے تو شاہ زیب نے آپ دیکھیں دوبارہ سے وہ مسئلہ گود لے لی ہے. ٹھیک ہے, شاہ زیب قتل کیس کا کچھ نہیں نکلنا تھا اگر شاہ زیب خانزادہ اس کو نہ پیٹتا. وہ خود اس مجرم کا باپ بھی کہہ رہا تھا کہ شاہ زیب نے مجھے ذلیل کروایا. آج وہ دوبارہ سے انہوں نے کیس لیا ہوا ہے, یہ والا. وہ طیبہ گل اور باقی جو جتنی بھی ہماری تو سسٹرز ہیں, ہم کہیں گے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہ کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں. 70 سال کے بابے ہیں, ان کی بچیوں کی بھی آگے سے بچیاں ہیں. یہ بے شرم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں اور بچیوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے؟ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے کیس میں. وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ میرے پاس آ جائیں. ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں, انہوں نے مرنا نہیں ہے. ان سارے لوگوں کے حق میں کون بندہ وی لاگ بناتا تھا؟ عمران ریاض خان صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کا اپنی جگہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ ہے. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ اپنے پرانے وی لاگز ہی لگا کے دیکھ لیں. وہ پچھلے دنوں STH کے اوپر وہ طلعت حسین صاحب نے پروگرام کیا, ان کی پرانی بھی سنائی ہے. وہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے خلاف بول رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ دنیا مکافات عمل ہے, جو کچھ آپ کریں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. اور آج کی حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے وہی حرکتیں جاری رکھی, ٹھیک ہے. وہ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے میں بھی عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کروں گا, اس نے میرے وہ اس جیل خانے کے اندر چینی پھینکی, چیونٹیاں چھوڑ دیں. تو وہ پھر احمد میر صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ بھی وہی حرکتیں کریں گے؟
اصولاً یہ کرنی چاہیے، ان کا نہیں، اصولاً نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارا بھی تو غصہ تبھی ٹھنڈا ہوگا نا. یہ کون سی قانون کی اور جمہوریت کی حکمرانی ہے؟ اور پھر جو شاہ زیب خان زادہ نے پروگرام کیا ہے نا، وہ جو ہمارے اسپوکس مین ہیں، کون سے ہیں جی وہ، احمد ملک، کون سے ملک صاحب ہیں، ہاں ملک احمد خان، اس نے یہ اس کو بنوایا ہے کہ یار جو حرکتیں وہ کرتے تھے نیب کے ذریعے، اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے سارے ان کے کیس فارغ کیے سعد رفیق کے خلاف اور باقی کیسز، آپ نے وہ حرکتیں اب دوبارہ نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ لوگ کس نام سے جمہوریت کرتے ہیں. تو میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، آپ لوگ کہتے تھے نہیں 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 سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور جس بندے کی سپورٹ میں آپ یہ بات کرتے تھے اس کے فراڈ تو ان سے بھی بڑے نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو خدا کے لیے چھوڑ دیں، ہمیں تو بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں تو ان لوگوں کے گھروں کی باتیں بھی پتہ ہیں، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ موجود ہیں، فرسٹ ہینڈ آ کے چیزیں بتاتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتا کہ ان کی نجی زندگی کتنی غلیظ ہوتی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، جن کو آپ نے اتنا اتنا مومن بنا کے پیش کیا ہوتا ہے اور کمپیریزن ہمارے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا کمپیریزن بنتا ہے میرے بھائی؟ ان لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان لوگوں کی رقمیں دیکھیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات دیکھیں. نہ کسی عالم کو ہمارے سے کمپیئر کروایا کریں، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو. اور اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے نا تو آپ کہا کریں کہ مرنے کے بعد آپ کی آخرت ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہو، اور میں آمین کہوں گا اس پہ کہ جو ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہونا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہو. تو میں دیکھتا ہوں کس کو اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا پیار ہے تو اس کے ساتھ آخرت میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. وہ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری آخرت ان میں سے کسی کے بندے کے ساتھ بھی ہو جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، جن کا دین ایمان صرف کرسی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عقیدوں میں ایتھیسٹ ہیں، اور بات ریاست مدینہ کی کر رہے ہوتے ہیں آ کے صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اٹیچ لوگ بغیر نام لیے. سارا تماشا لگایا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے، بس ڈرامے ان کے دیکھتے رہے. تو رہ گئے فوج کا معاملہ، تو فوج اب خود اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، ٹرولنگ نہ کریں، ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ اب وہ پیچھے ہٹیں، لیکن ایک دن میں تو نہیں ہٹیں گے، ظاہر ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ہٹنے میں. تو یہ مداخلت والی جو بات ہے نا، مداخلتیں آپ نے ساری انجوائے کی ہیں. آج آپ کے خلاف مداخلت ہوئی ہے تو آپ کو مداخلت نظر آئی ہے، یہ تو مداخلت تو 2011 کے لاہور کے جلسے سے شروع ہوئی ہے. وہ تو یہ تو آپ خود، وہ ریٹائرڈ جو ایکس تھے ISI کے چیف، انہوں نے خود مان لی ہے تقریر کے دوران کہ سارا کام ہم نے ڈلوایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگ کہتے تھے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پہلے تو اپنے جھوٹوں پہ معافی مانگے، چھوڑ دیں اس چیز کو سارا. نہیں جی کوئی گزارش نہیں، نہیں کوئی گزارش چھوڑ دیں، نہیں اور ٹائم ہو رہا ہے جی. خیر کا پہلو، ہاں جی خیر کا پہلو یہ نکلا جی کہ جس طرح آپ اپنے بدترین مخالفین کے معاملے میں بھی جا کے حق کو نہیں چھوڑتے اور بات چاہے ان کے فیور میں جا کے سچی کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق. الحمدللہ پاکستان میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو سلام پیش کریں. ہماری جوڈیشری میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں کچھ ایسے افراد اس دور کے سامنے آئے جو اپنے بدترین مخالفوں کے لیے بھی ننگی تلوار بن کے کھڑے ہو گئے. ان کے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے جی. سلام ہے جی ان وکیلوں کو، ان جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، سول سوسائٹی کو، اور کہ اللہ کا شکر ہے کسی دیندار بندے میں اتنا ایماندار آدمی کوئی نہیں نکلا جتنا یہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلاء کے اندر موجود ہیں، کہ جو اس زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو عمران خان صاحب کی سرکردگی میں ان کی حکومت کر رہی تھی اس کی مخالفت کرتے تھے، آج وہی صحافی، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہوں، اعزاز سید ہوں، اسد طور ہوں، ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہوں، شاہ زیب خان زادہ ہوں، یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین مان نہیں بدلا. ہاں ایمان مزاری ہوں، ان لوگوں نے اپنا موقع وہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ افیکٹ ہی ہیں ان لوگوں کے. تو میں تو بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بندے سے آپ توقع ہی نہ کریں. جو بھی بندہ آپ کو مذہب کا نام لیتا ہوا نظر آئے نا پولیٹیکل لیڈرز میں، سمجھ لیں آپ کے ہاتھ 2 نمبری کرنے لگا ہے. بالکل وہ مذہب کی آڑ میں چھپ رہا ہے. اور جو بغیر مذہب کے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں نا کہ یہ اس طرح ہے، وہ آپ دیکھیں وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے. چھوڑ دو جدید ایسے جن کی ٹرولنگ ہوتی رہی ہے وہ اب ان لوگوں کے حق میں کھڑے ہو گئے. جی وہ میں نے جی